بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک انگریزی کہاوت ہے، ٹو کل ٹو برڈز ود ون اسٹون، یعنی ایک پتھر مار کے دو پرندوں کو شکار کرنا۔ کیا بات ہے میرا صاحب، آپ کا یہ کلپ میرے دل کی آواز ہے۔ آپ نے ایک کلپ کے اندر ان دو فریبکاروں کا جس انداز سے ذکر کیا ہے اور جس انداز سے ان کی کھال اتاری ہے اور جس انداز سے ان کو فریبکار ثابت کیا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا معاون ثابت کیا ہے محمد حنیف اور سعید احمد کو، یہ کلپ میں انشاءاللہ اپنی طرف سے یوٹیوب کے اوپر چڑھاؤں گا۔ یہ ایسا بیان ہے، یقین کیجئے کہ ان لوگوں کے اوپر بالکل حجت تمام ہے، ان کے مقلدین کے اوپر حجت تمام ہے، اور حیرت ہوتی ہے اب ان کے اوپر کہ ان فریبکاروں کو یہ اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور پوری طرح وہ بات اللہ کی ان کے اوپر چپک گئی کہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ جو کافر ہوتے ہیں وہ ان طاغوتوں کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، اپنا امیر مانتے ہیں۔ وہ کافر ہی ان کو اپنا امیر مان سکتا ہے، کوئی مومن ان کو امیر تو کیا، ان کو مقتدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ایسا فریب انہوں نے دیا۔ یقین کیجیے، حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنے جھوٹے اور بالکل سر چڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں، یقین کیجیے۔ تو میں یہ جو محمد حنیف کا کلپ سنا ہے، اور یہ سعید احمد کی بھی اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، ان کو ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ واقعات کو، جو ایسے واقعات ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ کل کے اس بیان کے اندر جو محمد حنیف نے کتنا بڑا جھوٹ بولا میرے بارے میں، کہ وہاں بیٹھا ہی نہیں، وہاں ٹکا ہی نہیں، حالانکہ یہ جانتا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھا ہوں اور پوری طرح اچھے ماحول کے اندر بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان سے میں نے گفتگو کی، کہیں چڑھ نہ جائیں۔ اور وہاں یہ سجدے کا بھی ذکر ہوا پوری طرح، اور پھر میں نے ان کو یاد بھی دلایا، میں نے کہا یہاں ہی بیٹھے ہوئے پچھلے سال تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا وہی موقف ہے جو 17 نمبر حبل اللہ کے اندر ہے، اور 17 نمبر حبل اللہ کے اندر لغوی معنوں میں مانا گیا ہے، اور 17 نمبر حبل اللہ کے اندر کہا گیا ہے کہ رہا وہ معروف سجدہ، یعنی جو عام سجدہ جس طرح ہوتا ہے، یہ تو ہر شریعت میں حرام ہے، شرک ہے، خارج از امکان ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو پچھلے سال تو آپ نے، یعنی 2016 میں جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی، تو آپ نے یہ اقرار کیا تھا۔ تو محمد حنیف صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم اس میں امینڈمنٹ کریں گے، یہ الفاظ ہیں محمد حنیف کے، امینڈمنٹ کریں گے۔ اور ظاہری بات ہے پھر اس نے اپنی تفسیر کے اندر اس میں جو کچھ لکھ دیا وہ امینڈمنٹ ہے، یعنی اس میں تبدیلی ہے۔ تو عقیدے کے اندر تبدیلی کس نے پیدا کی میرے بھائیوں؟ امینڈمنٹ کس نے کی؟ خود سوچو اللہ کے بندو، اتنی سادہ سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تبدیلی کس کے اندر آئی؟ من النور الی الظلمات کون ہوا؟ کہ نور سے، ایمان کے نور سے الی الظلمات، یعنی اندھیروں کی طرف، کفر و شرک کے اندھیروں کی طرف کون گیا؟ اور کون ہے جو اسی دعوت کے اوپر قائم ہے؟ اور پھر فریب کری محمد حنیف کی دیکھو، کہتا ہے جب حق کی دعوت اٹھتی ہے تو پھر شیطان کے چیلے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ حق کی دعوت کس نے اٹھائی تھی؟ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، محمد حنیف بن عبد اللطیف نے نہیں اٹھائی ہے۔ حق کی دعوت اٹھائی ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور پھر ظاہری بات ہے جہاں بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، اہل حدیثوں نے کیڑے نکالے ہیں، وہاں محمد حنیف نے بھی کیڑے نکالے ہیں۔ یہ ہوا ہے اصل میں۔ میں تو اسی دعوت کے اوپر قائم ہوں اور انشاءاللہ قائم رہوں گا، اسی کے لیے جیوں گا، اسی کے لیے مروں گا۔ اور میں نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے جب لٹریچر پڑھا تھا اور ان کی ایک کیسٹ سنی تھی، تو اس وقت میں نے دعوت اللہ بازاروں میں اور بسوں میں شروع کر دی تھی، اور مجھے کوئی نہیں پتا تھا محمد حنیف کس نالی کا کیڑا ہے، مجھے اس وقت نہیں معلوم تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، یہ ڈاکٹر عمر خطاب کون ہے اور محمد گل کون ہے اور اعظم کون ہے۔ میں نے اس وقت دعوت اللہ شروع کر دی تھی، اور میں نے ارادہ کر لیا تھا میں اس دعوت کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا، چاہے کچھ ہو جائے۔ ایک ہاتھ بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہ اٹھے، میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہوں۔ اور بالکل میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگلے ہفتے میں کراچی جاؤں گا، اور وہاں جا کے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب بہت زبردست بات ہاتھ میں آ گئی، اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے، پورا یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، کوئی ایک بھی آپ کا ساتھ نہ دے، میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ گلے گلے تک اتر جاؤں گا اس دعوت میں آپ کے ساتھ۔ تو اندازہ لگے میں تو اس وقت ایمان لایا ہوں، اب میں محمد حنیف کی وجہ سے اس ایمان عقیدے کو چھوڑنے والا ہوں؟ میں نے اس اپنے ایمان کی خوشی میں مٹھائی بانٹی تھی، الحمدللہ۔ اس طرح یہ ایمان عقیدہ میرے رگوں پاؤں پیر کے اندر اور ہر جگہ خون اور رگوں اور پٹھوں میں یہ ایمان اور عقیدہ اتر گیا تھا۔ اب میں اس کو چھوڑنے والا ہوں؟ اس سے محمد حنیف کی وجہ سے، اس مولوی کی وجہ سے، صوفی کی وجہ سے؟
اللہ کے بندو غور کرو، یہ آپ کو کہاں اس نے پہنچا دیا. جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹا ہے. کہتا ہے کہ ارشد کرملائی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی تشہیر نہیں کرے گا، تشہیر نہیں کرے گا. یہ تشہیر نہ کرنے والی چیز تھی اور انتظار نہیں کیا اس نے. یعنی میں انتظار کرتا کہ امیر صاحب شورا میں کیا فیصلہ کریں گے عقیدے کے بارے میں. امیر صاحب نے کہا کہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے تو میں کہوں گا ٹھیک ہے اللہ کو ہوا ہے. امیر صاحب کہیں گے جناب کہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا ہے تو میں کہوں گا یوسف علیہ السلام. وہ میرے سے یہ امید رکھتے ہو؟ میں تو اپنا عقیدہ اس کا اظہار کیا ہے. اور چونکہ جب محمد حنیف سے گفتگو ہوئی تھی تو اس کا رجحان ماننے والا نہیں تھا، اسی وقت میں نے پہچان لیا یہ نہیں مانے گا. تو اس وجہ سے میں نے اس کی آگے پیچھے دوسرے صاحب رائے لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیا. اور ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ اس محمد حنیف نے اتنی بڑی خیانت کی. میں نے اس کے ہاتھ میں جو مضمون پکڑایا جو سجدہ تعظیمی کا شرک کی شکل میں کتابچہ چھپ چکا ہے، پرنٹ ہو چکا ہے، اور یہ شورا کے نام تھا. اور وہاں کراچی پہنچنے سے پہلے اس نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے اعلان کر دیا تھا کہ ہم ارشد کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے والے. ارشد ظفر اس کے گواہ ہیں اور اشرف کشمیری اس کے گواہ ہیں. اس نے فون کر کے بتا دیا تھا. اس نے وہ شورا تک پہنچایا ہی نہیں، یا پہنچایا تو بعد میں پہنچایا، پہلے اپنا فیصلہ کر چکا تھا. اور شورا والے اتنے نامرد نکلے کہ انہوں نے اس کی گرفت نہیں کی اس بات کے اوپر، اس خیانت کے اوپر. بہرحال کوئی نہیں، اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے. ہر نیا بیان ان کا ایک نئے شرک کو لے کے آتا ہے اور ہر شرک کی اس کو دفاع کرنا پڑتا ہے. پہلے سجدہ تعظیمی کے شرک کا دفاع کر رہا ہے اور اس میں اپنی فریب کاریاں دکھا رہا ہے. پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی، وہ اس کی مت ماری گئی ہے. بتاؤ جب عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے تھے تو اللہ نے اپنی صفت کس کو دی تھی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو رفع کیا گیا، اٹھایا گیا جسم کے ساتھ، اس وقت اللہ نے اپنی صفت کس کو دی تھی؟ اور اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس دنیا میں نازل کرے گا، اوپر سے نزول ہوگا، نزول عیسیٰ، تو بتاؤ اس وقت اللہ نے اپنی صفت کس کو دی ہے؟ وہ اللہ اپنی صفت نہیں دیتا ہے. معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اور جس انداز سے بھی اللہ تعالیٰ وہ چیز ظاہر کرتا ہے. آج بھی کتنے معجزات ہو رہے ہیں، کتنی جگہ جہاز سے لوگ گرے ہیں، کئی دفعہ تو بچ گئے. اس کو کہتے ہیں معجزہ ہو گیا. کس انداز سے اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اور اس نے کس طریقے سے اس کو جوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کی اس طرف، اور یہ بات اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے، سجدے کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ جو اس نے گڑھا ہے، ایک معجزے کو پیش کر رہا ہے. اندازہ لگائیے، تاکہ بات ذرا مکس ہو جائے. اسی طرح مکس ہوتی ہے تو ورنہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. جو اس نے یہ مکس کیا، دیکھو یہ آدم علیہ السلام کے سجدے اور یوسف علیہ السلام کے سجدے کو نہیں مانتے. اب عام آدمی سنتا ہے تو اس سے یہی تاثر لیتا ہے ہوئے. اور شروع میں اس نے ہمارے خلاف جو تحریر لکھی تھی، اسی تحریر کے اندر من النور الی الظلمات کے اندر بھی انہوں نے یہی لکھا کہ دیکھو آدم علیہ السلام کی سجدہ تو ثابت ہے، یہ نہیں مانتے. بے ایمان نے اتنا جھوٹ بولا ہمارے اوپر. حالانکہ ذرا سا یہ کہ اشارہ ایک بندے کے منہ سے نکل گیا تھا، جو کہ یہ سعید احمد نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا. حالانکہ ہم نے تو ایک لمحے کے لیے اس چیز کو نہیں مانا ہے. سعید احمد نے جب یہ شروع کیا کہنا کہ 2 مہینے یہ کہتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا، ہمارے عبدالحفیظ صاحب اس جال کے اندر پھنس گئے. ابھی تک جس وہ جرسیم جس کے اندر گئے وہ نکل نہیں رہے ہیں. جس بھی آدمی کے اندر وہ جرسیم چلے گئے وہ نہیں نکل رہے ہیں. تو اسی وقت ہم نے عبدالحفیظ صاحب کو پیچھے کر دیا، جیسا انہوں نے اس طرف اشارہ کیا. اور جو بھی اس طرف جاتا ہے وہ قرآن کا انکار ہی ہے. ہم تو آدم علیہ السلام کے ملائکہ نے سجدہ کیا ہے، وہ کسی انسان نے انسان کو سجدہ نہیں کیا ہے. وہاں اللہ کا ایک شانہ انداز سے حکم ہے، اور وہ حکم کیوں دیا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کی کوئی تفسیر نہیں بیان کی جا سکتی. اور سجدہ کس طرح ہوا کوئی تفسیر نہیں بیان کی جا سکتی. جتنی بات اللہ نے بتائی ہے ہم مانتے ہیں. ادھر سے انہوں نے پھر یہ اب کہنا شروع کر دیا، کبھی سہیل خان بھی یہ یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، ہم نہیں جانتے. حالانکہ پہلے کہہ چکا ہے، کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے تکلیفیں بہت اٹھائی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے سجدہ کرا کے ازالہ کر دیا. اور محمد حنیف لکھتے ہیں یہ انوکھا سجدہ ہے، یہ فقید المثال سجدہ ہے. ایسی اس طرح کے الفاظ بولتا ہے. اور کہتا ہے یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ مرو گے تو پھر پتہ چلے گا. اور جو مر گئے وہ وہاں پہنچ گئے ہیں، چاہے خالد عزیز ہوں، چاہے صابر علی ہوں، چاہے اس کی اپنی بیوی ہو، جو بھی کفر شرک کے اوپر مرے گا ہمیشہ کی آگ کے اندر رہے گا. یہ اللہ کا آخری فیصلہ ہے. برا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گن سے ہمیں نکالا ہے. اور مخلص مومن ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں اور عطا فرما رہا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا وقار ہے، اللہ کی عزت ہے. ہم انشاءاللہ اسی کے اوپر قائم ہیں، اسی کے اوپر قائم رہیں گے. ایمان خالص کے لیے جئیں گے اور ایمان خالص کے لیے مریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے.